اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ساتھ جو ہے ایم کیو ایم کے سینئر ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال جو موجود ہیں، ان سے ہم نے بہت سارے سوالات پوچھنے، ایسے سوالات جن کا جواب آپ کئی طویل عرصے سے جاننا چاہتے تھے لیکن شاید وہ آپ کے سامنے اب تک نہ آ سکا ہو۔ مصطفیٰ بھائی، اسٹیٹ فارورڈ غدار ہیں مہاجروں کے، نہیں الزام لگاتے ہیں لوگ آپ پہ، نہیں مہاجر الزام الزام لگاتے ہیں، نہیں، دشمنی لگاتے ہیں، کوئی غیر نہیں رہا۔ یہ الزام بھی جو ہے اس مہاجروں سے وفاداری کا میں اس کو سر کا تاج سمجھتا ہوں وہ کہتے کہ میں نے جو سب کچھ جو کیا ہے وہ اس قوم کے لیے تو کیا ہے۔ اپنی سینیٹرشپ چھوڑی، الطاف حسین صاحب کو چھوڑا، اپنی جو اپنا پروٹوکول چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، بیوی بچوں کو لے کر باہر رہے، پھر آئے تو مہاجر بچوں کو لاپتہ بازیاب کرایا۔ وہ جو 15,000 لڑکا گھر پہ نہیں سو سکتا تو ان کا گھر پہ سوتے ہیں۔ جو قوم کی لڑائی ہوئی تھی، جب سب کے گھر دوستی کروائی ہے، آج جو کسی کے الطاف حسین صاحب کی تقریر پر جو رینجرز آ جاتی تھی، پولیس آ جاتی تھی، ان کا مقدمہ پیش کر کے پورے پاکستان میں ان کو ان سے ڈیٹیچ کروایا۔ آج مہاجر جو اپنے حقوق کی بات کر رہا ہے، بہت پسماندہ ہے، بہت پریشان ہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول اس کا نہیں ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں۔ تو میں نے تو اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اس قوم کے لیے، بالکل نہیں اس والی بات کو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ صرف آپ کی وجہ سے جو جماعتیں یہاں کونسلر نہیں بن سکتی تھی، انہوں نے 14 سیٹیں جیتی۔ پیپلز پارٹی کو بھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اب وہ کہتی ہے ہم میئر لے کر آئیں گے، تو اس کا ذمہ دار کون؟ آپ نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہوں میں اس کا ذمہ دار۔ میری وجہ سے نہیں جیتی، میری وجہ سے تو جو ہے وہ یہ مہاجروں کی بات جو ہے وہ بچ گئی ہے۔ 2008 سے 2013 تک 5 دفعہ حکومت سے باہر گئے ہیں، حکومت سے باہر ہیں۔ جو 2013 کا الیکشن ہے نا، وہ پی ٹی آئی نے زیادہ ووٹ لیے 2018 کے مقابلے میں۔ 2018 میں تو پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں، وہ کوئی بھی ہوتا دلواتے سیٹیں، وہ تو پاکستان کا ڈرامہ ہی آپ کو پتا ہے۔ 2013 میں جینوینلی لائن لگا کر لوگوں نے ووٹ ڈالی۔ تو ایم کیو ایم نے اس زمانے میں تو ہم بھائی گراؤنڈ پہ تھے نا، ایم کیو ایم نے اپنی آرگنائزیشن کی مسل سے اپنی سیٹیں جو ہے وہ نکالی ہیں 2013 میں۔ وہ جو لچھن تھے بڑے صاحب کے لندن میں گئے، ایک رحمان والی کی کال پہ ڈیل ہو جانے والی، وہ جو ہے وہ 5 دفعہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اسی 2013 میں 9-0 کھلا تھا۔ ہم بھی ایم کیو ایم میں تھے 2013 میں، جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ووٹ ڈال دیا۔ وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر ایم کیو ایم کے مسلز کی وجہ سے وہ سیٹیں جو ہے نہیں گئی۔ ورنہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں، پی ٹی آئی کا لہر جو ہے وہ 2013 میں 2018 سے زیادہ تھی۔ کراچی کو اور مہاجروں کو الطاف حسین نے زیادہ نقصان پہنچایا یا زرداری نے؟ الطاف حسین نے۔ چلا ایک 10 کے اسکیل پہ دیکھیں تو زرداری 8-7 کے اسکیل پہ تو زرداری صاحب بھی ہوں گے دیکھیے نا۔ جو لب و لہجہ آپ نے الطاف حسین کے بارے میں اختیار کیا، وہی لب و لہجہ آپ نے زرداری کے بارے میں کیوں نہیں اختیار اس لیے کیا؟ کہ جو ہے میں نے زرداری کے لیے جو ہے وہ اپنی زندگی نہیں لگائی نا۔ اس لیے کہ میں نے جو ہے زرداری کے لیے جو ہے وہ اپنی جان دینا اور جان لینے کی بات نہیں کی نا۔ اس لیے میں نے زرداری کے لیے صبح دوپہر شام اپنے جو ہے وہ گھر کو چھوڑ کر جو ہے نہیں لگایا۔ تو میں جس کے لیے اور زرداری نے تو جو ہے وہ میری قوم کا بھلا کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ زرداری کو تو ہم نے جو ہے اپنی قوم کا مسیحا نہیں بنایا تھا۔ زرداری کو تو ہم نے جو ہے وہ بابا قوم نہیں بنایا تھا۔ تو بھائی جس کو آپ نے جو ہے وہ اپنی نسل دے دی، پوری قربان کر دی، تو آپ جو ہے وہ لب و لہجہ بھی اسی کے خلاف استعمال کریں گے نا۔ جب اس نے سارے مینڈیٹ کو بیچا، دھوکہ دیا، اور اس قوم کے خلاف ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے 40 سالوں میں جو ہے کوٹا سسٹم کے نام پر بننے والی پارٹی آج کوٹا سسٹم ورس کنڈیشن میں موجود ہے۔ 40 سالوں میں ہم پڑھے لکھے جو ہے وہ ہماری کمیونٹی، پڑھی لکھی کمیونٹی، آج جو ہے وہ پیلے اسکول غائب، کالے اسکول غائب، کمیونٹی جو ہے وہ اس کی تعلیم غائب۔ نوجوان ایک نسل جا کے شہداء قبرستان میں بچ گئے، پورے پاکستان لیٹ گئے جا کے، پورے پاکستان سے ہم نے جو ہے وہ ہم دہشت گرد مشہور ہو گئے، بھتہ خور مشہور ہو گئے، الگ الگ ناموں سے مشہور ہو گئے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کا آپریشن سہ لیا۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ کسی دوسری پارٹی کی وجہ سے تھوڑی ہوئی ہیں بھائی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہے نا کہ بھائی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیسے لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہو تو رہبری تو بھائی جان بھائی صاحب نے، الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ رہبری کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا تھا نا، تو شکایت بھی ان سے بنتی، کسی اور سے بنتی ہے۔ دو سوال۔ پہلا سوال کہ مسئلہ آپ کی ذات کا نہیں ہے کہ آپ نے کس کے لیے کام کیا، بات سوال یہ ہے کہ مہاجروں کو کس نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الطاف حسین نے زیادہ نقصان پہنچایا تو الطاف حسین نے کیا نقصان زیادہ پہنچایا اور زرداری صاحب نے کیا زیادہ نقصان پہنچایا؟ دیکھیے زرداری صاحب تو بھائی سو کالڈ ہمارے پولیٹیکل دشمن ہے نا، اور زرداری صاحب کے خلاف تو بھائی آپ، یہ تو اسی طرح کی بات ہے کہ آپ کہیں گے جی انڈیا نے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا یا پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ بھائی انڈیا تو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، دشمن ہے تو انڈیا کی نقصان پر آپ شکایت کہاں کرو گے؟ بھائی آپ تو اپنے آدمی کو، جس نے اس ملک کی رکھوالی کا ٹھیکہ اٹھایا ہے،
اوتھ اٹھایا ہے اور ووٹ لیا ہے, اس کو بلیم کرو گے نا. یہ تو عجیب ہی بات ہے کہ بھائی جو ہے ہم انڈیا کو بولے انڈیا جو ہے ہمیں مار کیوں رہا ہے, اور بھائی اس نے تو جو وہ تو ہے دشمن. تو اسی لیے اگر یہ پیپلز پارٹی کے کوٹا سسٹم اور یہ زیادتیاں اور ساری جو ہے وہ مہاجروں کے خلاف یہ ساری جو ہے انتہا پسندی, یہ تعصب, یہ تو تھا سب کچھ, یہ تو اوپن تھی ساری باتیں, تو اس کے سامنے ہی جو ہے وہ آپ نے مینڈیٹ دیا نا, ورنہ کوئی ہیرو تو نہیں تھے نا بھائی, مینڈیٹ دیا نا آپ نے اس قوم کے لیے. تو قوم کے لیے جن کو مینڈیٹ دیا, آپ جو ہے وہ گلا یا شکایت یا خلاف یا چیزیں بھی انہی سے انہی کو اکاؤنٹیبل کریں گے نا. اتنی سمپل سی بات ہے. تو اس لیے میں دشمن سے کیوں گلا کروں, اس کا تو کام ہے دشمنی کرنا. بھائی میں تو اس آدمی سے گلا کروں گا نا جس نے اس دشمن سے بچانے کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کیا تھا, اپنے آپ کو حاضر کیا تھا, اور ہم نے اس کے لیے اس کے کہنے پر ایمان لا کر اپنی ساری قوم جو ہے قربان کر دی. اس سے گلا بنتا ہے. آپ تقریباً 2016 میں 3 مارچ کو پاکستان آئے, اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کے آنے سے جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کمزور ہوئی, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ایم کیو ایم کے کمزور ہونے سے پیپلز پارٹی طاقتور ہوئی. جن اداروں کا رستہ پیپلز پارٹی کو نہیں پتا تھا, ان اداروں میں پیپلز پارٹی کا کنٹرول ہو گیا. ایم کیو ایم کا فیصل حسین صاحب 9-0 کھلا تھا, 51 ایم پی ایس تھے, 25 ایم این ایس تھے, 8 سینیٹر تھے, گورنر تھا 14 سالوں سے, اور لیاری میں مہاجر کو اتار کر, بسوں سے اتار کر, پیسز کر کے, بوٹیاں کر کے, اس کو جو ہے بوری میں بند کر کے ویڈیو بنا کر بھیج رہے تھے. یہ اتنی کمزور ہو چکی تھی ایم کیو ایم اس وقت ہی. ہم نہیں آئے تھے 2013 میں جس لوکل گورنمنٹ کے لیے 5 سالوں تک ایم کیو ایم کا میئر جو ہے وہ روتا رہا, یہ اختیارات اور وسائل دیے کس نے؟ اپنے ہاتھ سے سائن کر کے. گورنر, ایم کیو ایم کے گورنر نے اپنے ہاتھ سے سائن کر کے جو ہے وہ بٹھا کر دیا اسی ایم کیو ایم نے. 9-0 کھلا تھا, مصطفیٰ کمال نہیں آیا تھا یہاں پر, اس ایم کیو ایم نے دے دیے تھے. تو مصطفیٰ کمال کے آنے کے بعد تو بھائی یہ تو تباہی بربادی ہو چکی تھی, یہ تو جا چکا تھا سارا کچھ پہلے. یہ تو ہم نے تو جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کھائی میں گری ہوئی قوم کو دوبارہ نکالا ہے, دوبارہ اٹھایا ہے. آپ کیا رسوائی کا سامان گرم تھا. ہاں بھائی ہمارے آنے کے بعد تو ڈرامہ, ورنہ روزانہ یہ تو ابھی اس کی بات, روزانہ جو ہے وہ ٹی وی پہ آ کر رات میں گانے گاتے تھے نشے میں دھت, تو قوم کی بڑی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی. صبح بڑے مہاجروں کے اوپر لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے تھے الطاف حسین کے گانے سن کر. کیا بات کر رہے ہیں. میرے آنے کی وجہ سے تو مہاجروں کی عزت بحال ہوئی ہے. مہاجروں کے لیے آج کوئی بات کر رہا ہے, یہ سینسز, یہ لوکل گورنمنٹ کی نشستیں, یہ ڈیلیمیٹیشن, یہ ہمارے آنے کی وجہ سے ہوئی ہیں. آج ہمارا کنٹرول, ہمارے مہاجروں کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں, لوکل لوگوں کے ہاتھ میں. ورنہ تو اس سے پہلے جو ہے وہ بھائی ایک رحمان ملی کی کال پہ ڈیل ہوتے تھے. آپ نے سارا کچھ تو تباہ برباد کیا. میں کو نام بتا رہا ہوں, لوکل گورنمنٹ کس کے دور میں گیا؟ مصطفیٰ کمال کے دور کے آنے کے بعد گیا. 2013 میں آپ بیچ چکے تھے اپنے آپ کو. آپ جو ہے وہ یہ شہر میں کاٹ کر آپ کو پھینکتے تھے. آپ کیا کر لیا آپ نے وہاں پہ, اس دوران کیا کر لیا آپ نے؟ آپ جا کر جو ہے وہ اسی حکومت میں شامل تھے. آپ جس پیپلز پارٹی کے دور میں ہو رہا ہے اسی حکومت میں شامل. یہ سب جو ہے بالکل غلط بات ہے, میں نہیں مانتا اس کو. ایم کیو ایم کے ہاتھوں مہاجر تباہ ہو رہے تھے, الطاف حسین کی لیڈرشپ کے ہاتھوں مہاجر تباہ. مان لی بات. آپ کی پریس کانفرنس ہے جس میں آپ, جب ٹی ایل پی کی فائرنگ ہوئی, آپ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب مجھے گولی پڑوانی ہے تو الطاف حسین سے گولی پڑواؤ, مجھے پنجاب سے آ کے گولی نہ پڑواؤ. تو یہ مہاجر بھی کہتے ہیں اگر ہمیں مننا ہی ہے تو ٹھیک ہے, اپنے ہاتھوں کیوں مریں, پیپلز پارٹی کے ہاتھوں کیوں مریں. جبھی تو ایک ہو گئے, مرجر ہو گیا, جبھی تو ایک ہو گئے. ایک ہو گئے نا بھائی بہت ساری چیزوں, بھائی دیکھیں بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے گزر گیا نا سارا. تو میں تو ایک بھی بات سے ڈیویٹ نہیں کر رہا, لیکن ہاں حالات اور واقعات نے مجبور کر دیا نا بہت ساری چیزوں پہ کہ ہاں بھائی ایک ہو جائے, ایک ہو گئے. اب پیپلز پارٹی کے ہاتھوں نہیں مریں گے. نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی کے ہاتھوں تو نسل کشی ہو رہی ہے نا. آپ کی جو ہے وہ آپ کو کوٹا سسٹم پہ کوٹا نہیں دے رہے, آپ کو ابھی گن نہیں رہے صحیح, آپ کو ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں دیا آپ نے. دیکھیں بہت اچھی چیز یہ ہو گئی ہے کہ جو لوگ جن کے ہاتھ میں قوم کی باغ ڈور ہے وہ اسی گراؤنڈ پر ہیں. ہم جو ہے وہ لندن میں نہیں بیٹھے ہوئے, اسی گراؤنڈ پر ہیں, اس شہر میں ہیں, اور ہمیں روزانہ دیکھیں ہم پر آسانی سے کرٹیسزم ہو رہی ہے نا, لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں نا, تو یہی سب سے پازیٹیو بات ہے. ہم یہ پرسپشنز, میں آپ کو ان 3-4 مہینوں کی سکسیس بتاؤں صرف, کہ ان 3-4 مہینوں کی سکسیس کیا ہے کہ بھئی اگر صرف چلیں سینسس کہہ لیں, 1 کروڑ 43 لاکھ پر جو ہے وہ 98% آبادی گنی جا چکی تھی, کلوز کر رہے تھے 45 پہ. یہ ایم کیو ایم پاکستان ہے,
یہ ہم ہیں گراؤنڈ پر سب لوگ کہ آج جو ہے وہ سینسس کی ڈیٹ ختم ہونے کے باوجود ایکسٹینشن ہوئی. ہمیں پتا ہے کہ میں ان میٹنگوں کا حصہ رہا ہوں, اور ایکسٹینشن کے بعد آج جو 40 لاکھ انسان بڑھ چکا ہے یہاں شہر میں, اور ہم ابھی اس کو مان نہیں رہے, ہم اسے مان نہیں رہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑی مثال ہے یہ. بھائی یہ کون سا کریڈٹ ہے؟ آپ کی آبادی کم بڑھ رہی ہے, آپ سے زیادہ جتنی آبادی لاڑکانہ کی آج تک نہیں بڑھی, وہ بڑھ گئی. یہ وہ بھی کریڈٹ پھر آپ ہی لینا. نہیں دیکھیے سن, میں کہتا ہوں یہ آخری ڈیٹ تک لاڑکانہ کی جیکب آباد کی آبادی بڑھا کر بیٹھ چکے تھے. آپ کی آبادی اتنی تھی, میں نہیں میں اس کو صحیح کہہ رہا ہوں. 58% جیکب آباد بڑھا ہوا ہے, 38% لاڑکانہ بڑھا ہوا ہے. یہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا نا, اس ڈیٹ میں ہی ہو چکا تھا سارا. یہ بعد والی ڈیٹ پہ نہیں ہوا ہے, یہ بعد والی ڈیٹ میں نہیں ہوا ہے. یہ جو بعد کی ڈیٹ روک نہیں سکے آپ کی ذمہ داری تھی. دیکھیں ابھی تو اگر کسی دشمن کی ذمہ داری ہے وہ آپ کی آبادی نہیں بڑھنے دے رہا, تو ابھی آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہیں زیادہ بڑھی اس کو روکیں. دیکھیے فضل بھائی, دیکھو ایک تو ہم سارے کام نہیں کر سکتے. اچھا, ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے. بالکل کسی کو اگر کوئی اگر کہتا ہوگا وہ خود کر کے دکھا دے, ہم نہیں کر سکتے. میں آپ کو یہ جو ایم کیو ایم ہے اس کا سائز بہت چھوٹا ہے, اس کی پاور بہت کم ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں, ہم سپر مین نہیں ہیں, ہم سارے ہم نہیں. اور ہم یہ کیوں نہیں لڑ سکتے سارے 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 سسٹم سے؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کی فکر ہے, ہمیں لوگوں کا ہی, ہمیں اس قوم کی باغ دوڑ کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے. تو میری تو خواہش ہے کہ بھائی جو ہے وہ ٹکرا جاؤں جا کر, لیکن بھائی مجھ پر ذمہ داریاں, تو میں اپنی خواہش کی تکمیل کے اوپر کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ دماغ سے نکالنا پڑے گا. ہم جو چاہیں کر سکتے, لیکن ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں. یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں, یہ جو بڑھنے والی بات, یہ تو ہو چکا تھا سارا. اچھا, پھر یہ اسٹرگل ہو رہی ہے, تو آج پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے نا چیز, ابھی کلوز نہیں ہوئی ہے بات, ابھی کلوز نہیں ہوئی ہے. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ کلوز ہوگی, تو اگر یہ ٹھیک نہیں ہوا سارا کچھ, تو ہم نہیں مانیں گے, اور اس کا اگلا لائحہ آپ کو نظر آئے گا. اول آج میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں نا, تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں پرانے والے پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال سے نہیں, مطلب پرانے والے ایم کیو کے کسی لیڈر سے بات کر رہا ہوں. جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا, وہ ساری باتیں وہی کرتے تھے جس کی آپ مخالفت کرتے تھے, کہ سارے کام ہم نہیں کر سکتے, ہماری دسترس کم ہے, ہماری کیپیسٹی کم ہے, اپنی بساط کے مطابق کر رہے ہیں. آج وہی لب و لہجہ آپ نے اختیار کی جس کی آپ مخالفت کرتے تھے. دیکھیے میں جو ہے وہ حکومت میں, اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں کہ بھائی حکومت میں آپ کیوں بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, تو میں اگر مجھ سے آپ میری ذاتی رائے پوچھیں, میں کہتا ہوں ہاں بھی نہیں, یہ برڈن نہیں لے کے چلنا چاہیے حکومت کا. لیکن آج جب جس پروسیس کا میں حصہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ اس حکومت میں اگر آپ ہیں, جبھی تو آپ کو نادرا جو ہے وہ ڈیٹا دے رہا ہے. اس حکومت میں جبھی تو آپ کو وزیر اعظم 4 دفعہ مل رہا ہے. اس حکومت میں جبھی تو آپ کو جو ہے وہ احسان اقبال اپنی منسٹری میں اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کو مل رہے ہیں. تو اس حکومت میں اگر یقین میں, اگر میری آج بھی اگر آپ مجھ سے رائے پوچھیں, تو بھائی جو حکومت کا برڈن ہے سارا, یہ 2 وفاقی منسٹری ہمیں کیا دے رہی ہے, ہم سے ہمیں کیا فائدہ. تو ہمیں حکومت چھوڑنی نہیں چاہیے, ان کا ساتھ دیں, لیکن وزارتوں سے ہم باہر آ کر ہم کہیں گے بھائی ہم جو ہے وہ بینچز پہ بیٹھے ہوئے, آپ کو گرا نہیں رہے, لیکن ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں. لیکن اس چیز کی وجہ سے آج اگر ہم اس سینسس کو, جو کہ بیس ہے, اس بیس کو اگر ہم آج کے اوپر ہم جدوجہد کر رہے ہیں. عجیب بات ویسے یہ بھی ہے کہ بھائی ہم خود کو گنوانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ایک آزاد, یہ کوئی کشمیر نہیں ہے, یہ کوئی یہ مقبوضہ کشمیر نہیں, کہ کہیں نریندر مودی کی حکومت نہیں ہے یہاں پہ کہ ہم اس کے سامنے اپنے آپ کو, یہ پاکستان ہے. تو پھر ہم یہ سمجھ لیں گے اس وقت کراچی والوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے جو نریندر مودی کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جی کرتا کر رہا تھا, جو نریندر مودی نے جو یہ کشمیر, یہ آزاد مقبوضہ کشمیر میں, اور کیا کر رہے ہیں, یہی تو کر رہے ہیں. یہی تو کر رہے ہیں جو آج اگر فرض کریں کہ پورے پاکستان میں ہمیں آج اپنے کون رہا یہاں تو پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے, ان کے جو انیمیریٹرز, پیپلز پارٹی کا تعلق جی مردم شماری سے نہیں, میں آپ کو بتاؤں, نہیں بالکل تعلق ہے. جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے جو ہے وہ اے سیز اور ڈی سیز کے نیچے سارا اسٹاف ہے. ٹھیک ہے, جو انیمیریٹرز ہیں, اور انہوں نے جا کر جو ساری یہ پہلے اسٹرکچر کو کم گنا ہے, 10 لاکھ گھر کم گنے, اور اب جو ہے وہ 10 لاکھ گھروں میں جو ہے وہ بہت ساری آ گئی ہیں, جہاں پر ایتھنک بنیادوں پر انہوں نے, جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر انہوں نے اپنے پاس سے نمبر بڑھائے, اور جہاں بہت کچھ ہے وہاں پر اپنے پاس سے نمبر کم کیے. تو فیڈرل گورنمنٹ کا اس میں رول یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلاکس جو انہوں نے پہلے بنائے, ان بلاکس کو, ان کا کام بلاکس بنانا, ان بلاکس کو جو انہوں نے بنائے وہ کم بنائے, اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا وہاں پر انہوں نے. لیکن اس بلاکس کے اوپر جو جا کر گھرانے شمار کیے, وہ پروونشل گورنمنٹ کے اسٹاف کی ذمہ داری ہے ساری. ٹھیک ہے, تو اس میں جو آج ایک پازیٹیو کام یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ نے
یہ جو ہماری شکایتوں کے اوپر یہ 32,000 ہائی رائزز نہیں گنے گئے یا کم گنے گئے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے آ کر جو ہے یہ انڈورس کیا، اس والی بات کا پتہ لگا ہے۔ 7,000 بلاکس خراب ہیں، نہیں اس میں کم صحیح کام، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے پتہ لگا ہے۔ 860 بلاکس ایسے ہیں جہاں پر گھرانے کی تعداد جو ہے وہ فی بندہ 1% پہ گھرانہ رکھا ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ چیزیں جو ہے معلوم کر کے بتائی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹ کی وجہ سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے۔ اور بھی جیسے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے الطاف حسین کا سیاسی کردار ختم کر دیا ہے، محدود کر دیا، مان لیتے ہیں آپ نہیں، کا میں تو دعویٰ نہیں کرتا، میں تو یہ دعویٰ نہیں کر رہا۔ چلے جو بھی آپ ان کے حوالے سے کہتے میں تو گفتگو کرتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا۔ ہیں۔ زرداری صاحب جس کو آپ انڈیا کہہ رہے ہیں، وہ تو آپ کے گھروں میں گھس گیا، یہ ہم آپ کا وہ لب و لہجہ کب دیکھیں گے زرداری صاحب کے خلاف، وہ غیظ و غضب کب دیکھیں گے جو ہم نے ان کے خلاف دیکھا؟ نہیں غیظ و غضب کیا، جو غیظ و غضب دیکھیں کب پھر نکلے گی ایم کیو ایم زرداری کی، جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کو گننے نہیں دے رہا، جو پیپلز پارٹی نریندر مودی بن گئی ہے شہر کے لیے، تو اس نریندر مودی کے خلاف بھی ایم کیو ایم کب نکلے گی؟ یہ ساری جدوجہد جو ہے وہ اسی سسٹم کے خلاف ہو رہی ہے۔ کہاں پہ ہو رہی ہے؟ نہیں یہ جو آج اگر ہم جو ہے وہ اس الیکشن کو، اس کو سینسس کو نہیں مان رہے، آج اگر ہم جو ہے وہ ہر تیسرے دن جو ہے وہ اپنی شکایت بتا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی جو پہلے دن ہی تو جو ہے وہ آپ جیکٹ پہن کر نہیں نکل جاتے نا باہر آپ۔ جیکٹیں تیار ہیں جی، جب حالات ایسے آ جاتے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ کہ اللہ تعالیٰ، جیکٹ والے تو پرانا سے رابطہ میں تو اس کی سردیوں کی جیکٹ کی بات کر رہا ہوں، اور آپ پتہ نہیں کس طرف لے گئے اچھا چیزوں کو۔ دوسرا اور بھی آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے الزام ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو غلط ہو، تو اس کو آپ نے اس کو نہیں لینا، پہلے کارکن پکڑواتے ہیں، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرواتے ہیں، پھر اس کو رہا کرواتے ہیں، رہا ہونے والا بھی پہلے پاکستان ہاؤس آتا ہے، یہ کیا ہے سب ہے اس میں حقیقت ہے؟ اگر یہ کر رہے ہوتے نا تو ایک بھی آدمی نہیں بچتا ادھر، سوشل میڈیا ویڈیو ایک بھی، ابھی والا تو کارکن اس لیول کا ہی نہیں کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے اور پھر وہ چلا رہے۔ الطاف حسین کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے، پھر ہم وہ بھی ان کو بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ لے لیتے، سب کچھ رکھتا ہی نہیں، سارا کچھ نہیں بچتا پھر سارا، اگر ہم یہ والا کام کر رہے ہوتے۔ آن دی کانٹریری، اس کے برعکس ہم نے ڈفرینٹ کام کیا۔ 550 لاپتہ الطاف حسین کے کارکنان جو ہے وہ لاپتہ تھے، جن کی مائیں ہمارے پاس آتی تھیں، ان کو چھوڑوا کر آج وہ گھروں میں، اس میں سے 80% ہمارے پاس نہیں ہوں گے، 60% ہمارے پاس نہیں ہوں گے۔ یہ جو ابھی بھی پکڑے جاتے ہیں ان کے گھر والے ہمارے پاس ہی آتے ہیں ان کو بھائی، اب وہ جن کو ہم لے کر آ رہے ہیں بھائی، ہم بات کرتے ہیں نا، ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان کو چھڑواتے ہیں، تو ہم کیا روڈ پر چھوڑ کر آ جائیں، ایڈی سینٹر میں ڈال کے آ جائیں؟ بھائی ہم اپنے پاس آفس ہی لے کر آئیں گے نا، اور ان کو دے دیتے ہیں۔ ایک کوئی گفتگو بتا دو، ایک کوئی بات بتا دو کہ ہم نے کہا بھائی کل سے ہمارے پاس آفس میں آ کے جو ہے حاضری لگانا، نہیں کرتے یہ والا کام۔ اگر یہ کام کیا ہوتا تو اب تک پھر الطاف حسین صاحب کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہوتا۔ آپ تو کارکنوں کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہلکے لوگ ہیں بہت سارے، یہ کہاں پھر اب سسٹین کر پاتے؟ نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، ورنہ کون یہاں پر بات کر سکتا؟ ہم یہ بالکل سرسم لعنت للہ علی الکاذبین والی بات ہے، جھوٹے پر یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، جو یہ بیسیکلی جو ان کے پاس کلاؤڈ نہیں رہا نا، اور جو ان کو دل سے چھوڑ کر چلے گئے، یہ ان کے لیے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے یہ لوگوں کو، اپنے کارکنوں کو ایڈریس کرتے ہیں کہ جی لوگ ہمارے پاس اس لیے نہیں ہیں کہ آپ اگر میرا نام لے کر کہیں کہ مصطفیٰ کمال کا بڑا پریشر ہے کام کر، کچھ نہیں ہو رہا ایسا، کچھ نہیں ہے۔ اچھا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور جو یہ کام مجھ پر الزام لگاتے ہیں ان کے لیے سوال چھوڑتا ہوں آپ کے ذریعے۔ ندیم نصرت جو ہے وہ 2016 میں ایم کیو ایم کے کنوینر تھے، تو ندیم نصرت کا سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کیا؟ وہاں بھی عائشہ سے پکڑوایا مصطفیٰ کمال نے، وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ بھائی طارق جاوید آج وہاں لندن میں نہیں ہے، ان کا سافٹ ویئر کس نے اپڈیٹ کرایا، تڑی لگوائی؟ وہ بھی کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ واسع جلیل جو ہے وہ 2016 کے بعد کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ ہاں بھائی، طارق میر آج جو ہے وہ کرتا دھرتا تھے وہاں پر ایم کیو ایم لندن الطاف حسین کے، آج کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ ایم انور صاحب مرحوم رائٹ ہینڈ آدمی تھے، وہ کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ سلیم شہزاد جو ہے وہ ان کی زندگی میں، اپنی زندگی میں کیوں چھوڑ کے چلے گئے؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو لندن میں ان کے ساتھ تھے، تو وہاں پہ کون سے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا؟ تو پتہ ہی چلا کہ نہیں بھائی، جھوٹ پر عمارت کھڑی تھی، اور جیسی کسی نے سچ بولا، اس سچ کے سامنے یہ عمارت جو ہے وہ ڈھہ گئی ہے۔ یہ ہے سچ، عمارت بالکل ڈھہ گئی ابھی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے رسوائی کی عروج پر پہنچانے کے لیے، اچھا ہاں، عبرت کا نشان بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ اس کردار کے یا تو رجوع نہیں کرے گا، اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کردار کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جلدی مارتا نہیں ہے۔ ایک اور ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور آج کل چل رہا ہے، ہاں، منڈی کس نے کھولی؟
کنڈی الطاف حسین صاحب کے کزن نے کھولی. نہیں کہہ رہے. ہاں اچھا ہاں نام بتا دوں آپ کو. ہاں بتا. ہاں وہ عدنان نے کھولی کنڈی. ابھی ان کو بولو گے اس کو ڈینائل کر کے. عظیم احمد طارق بھائی کا جو پی ایس تھا وہ الطاف حسین کا کزن تھا, ٹھیک ہے, اس نے کھولی کنڈی, گرفتار بھی ہوا ہے وہ. اچھا ہاں اسی زمانے میں گرفتار بھی ہوا ہے, ایجنسیوں کے بعد رہ کر آیا. بولے جواب دو مجھے اس کا, وہ ان کو بولے جواب دیں. اور ابھی تو ہم نے آگے کی والی بات کی ہی نہیں ہے کہ بھئی عظیم احمد طارق کو مروانے والوں کو کس سے مروایا. کسے ابھی چھوڑ دینا, ابھی سارے پروگرام سارے ایک ہی پروگرام میں ساری باتیں لے لیں گے کیا آپ؟ بہت لمبی کہانی ہے. جواب دینا, میں یہ پہلے اس کا جواب دے دیں. کنڈی کس نے کھولی ہے, چلاؤ ٹرینڈ. الطاف حسین کے کزن نے کھولی ہے. کنڈی الطاف حسین کے کزن نے کھولی. جی عدنان نام بتا رہا ہوں, اچھا, عدنان نام بتا رہا ہوں. اور جنہوں نے عظیم طارق کو مارا ان کو بھی مروا دیا گیا, جی اور وہ کس نے مارا؟ وہ ابھی فیصل بھائی ساری ایک پروگرام میں تو سب کچھ نہیں ہے. پہلے اس کا جواب دیں, پہلے اس پہ ٹرینڈ چلائیں. ان کو بولیں, ان کو کہیں پہلے اس پہ ٹرینڈ چلائیں, اس پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس پہ ٹرینڈ چلائیں. اور پھر اس کے بعد ابھی تو اتنی کہانیاں ہیں, اللہ معاف کرے, عظیم طارق کے بارے میں اتنی. ابھی تو کولر کا مسئلہ میں نے چھیڑا نہیں ہے. کولر کولر کیا مطلب؟ وہ سمجھ رہے ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں. کولر پانی کا؟ جی پانی کا نہیں شربت کا کولر. ابھی تو کولر کا مسئلہ میں نے چھیڑا نہیں ہے. ابھی تو جو ہے وہ کینیڈا میں جو ہے پورے رحمان ملک کے 9 سالہ دور میں 2 نوکریاں لی گئیں ٹوٹل ان سے قوم کے لیے. وہ کن 2 عظیم لوگوں کے لیے نوکریاں لی گئی ہیں, 2 نوکری ٹوٹل. نواز شریف رحمان ملک سے ایسی دوستی تھی کہ وہ ان کو بڑے بھائی بولتے تھے, وہ ان کو بڑے بھائی بولتے تھے. یہ نہیں پتا ان میں بڑا کون ہے. مرحوم رحمان ملک چلے گئے تو ان سے پورے ان کے دور میں 2 نوکریاں لی گئیں ٹوٹل, اتنی دوستی تھی. اور وہ 2 نوکریاں پھر ہم ابھی آگے بتائیں گے. چھوڑ دینا ساری بات, میں بول رہا ہوں, فلر دے رہا ہوں, ابھی ٹریلر دے رہا ہوں سارا, ابھی فلم باقی ہے. چھوڑ دینا ابھی اس والی باتوں کو, چھوڑ دے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو دلائی. مجھے پتا ہے کتنے کون سے کارکنوں, سب پتا ہے سارا. یہ ایسے نہیں بولتا ہوں میں. پھر آپ بولو زرداری کو کیوں نہیں بولا. بھائی ہم نے زرداری کے لیے جان تھوڑی دی ہے. آپ نے بھی ویسے عجیب ہی سوال کر لیا پہلا والا کہ وہ انڈیا حملے کیوں کر رہا ہے. ابے انڈیا تو دشمن ہے بھائی, انڈیا حملے کیوں کر رہا ہے. اور بھائی جس نے پاکستان کی رکھوالی کا اوتھ اٹھایا اس سے پوچھو گے یا انڈیا سے پوچھو گے؟ ہاں بھائی بالر جو ہے وہ بولڈ کیوں کر رہا ہے. بھائی تیرے ہاتھ میں بیٹ دیا نا بھائی, تو کھیل, بال روک, چھکا مار. بیٹسمین کو تو آپ نے آؤٹ کیا نا, پھر جب وہ انڈیا ہے وہ تو گھر میں داخل ہو گیا. چھوڑ دیں, میں نے کر لی بات. یہ پروجیکٹ عمران خان کامیاب ہوا نہیں, ناکام ہو گیا. اور پروجیکٹ مصطفیٰ کمال, کوئی پروجیکٹ مصطفیٰ کمال نہیں. مصطفیٰ کمال کا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ. اچھا, اور یہ مصطفیٰ کمال کا پروجیکٹ تو کامیاب ہو چکا. مصطفیٰ کمال کا پروجیکٹ کیا ہے کہ اس جبر اور ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند کر دی بس, اور آخری سانسوں تک یہ بولتے ہوئے مرنا چاہتا ہوں بس. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منافقت نہ کروائے اور اتنی طاقت دے کہ بالکل سچ بولتے بولتے مر جاؤں, بس میں کامیاب ہوں. ہم نے تو آ کر 3 مارچ 2016 کو جب پہلی دفعہ یہ بات بیچ چوک پر کھڑے ہو, یہ جو آپ کا میڈیا, یہ تو بیچ چوک ہی ہے نا, چوراہا, بیچ چوراہے پہ کھڑے ہو کر جب ہم نے بالکل ساری بات کر لی, مصطفیٰ کمال کامیاب ہو گیا. مصطفیٰ کمال کا پروجیکٹ کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ مصطفیٰ کمال اللہ کی رضا کی خاطر اس نے ایم کیو ایم چھوڑی تھی. اللہ کی رضا کی خاطر اس نے آ کر جو سچ بولا ہے, اور آخری سانسوں تک میں اسی کی رضا کے لیے حق بولتے ہوئے, اور دنیاوی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرتا چلا جا رہا ہے. اچھا, ہاں الحمدللہ, ہماری تو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, روزانہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو لوگ ہماری بات پہلے سننا نہیں چاہتے تھے آج وہ ہماری بات مان رہے ہیں. تو مصطفیٰ کمال کا پروجیکٹ تو کامیاب ہے. اچھا, ان دونوں پروجیکٹ کے خالق الگ الگ تھے ایک ہی تھا؟ میرا خالق تو جو ہے, میرے پروجیکٹ کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہے. اچھا, وہ دوسرے والے کا خالق تو جو ہے خود بتا رہے ہیں کہ جو ہم سے غلطی ہو گئی تو روزانہ دوسرے والے پروجیکٹ کے خالق تو روزانہ خالق خود بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم کہاں ہمارے زخم لگ گیا ہے اور لگ رہا ہے. یہ کمال بھی ایک تاثر ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو صحیح ہو. آپ کی جانے سے ایم کیو ایم کمزور ہوئی, پی ایس پی طاقتور ہوئی, آپ کے مخالفین آپ پہ الزام لگاتے ہیں. کہاں جانے سے؟ ایم کیو میں جانے سے. نہیں, یہ تو آپ لوگوں کا پروپیگنڈا ہے. آپ لوگ کسی کو خوش دیکھ نہیں سکتے ویسے آپ لوگ. اور ایم کیو ایم والوں کو تو آپ بالکل, یہ تو آپ لوگوں کی جو ہے نسلی کوئی ابدی دشمنی پتہ نہیں کیا ہے. وہ بھائی نہیں بھائی, ہم پی ایس پی کہاں رہی ہے, اب ایم کیو ایم نے تو اپنی پارٹی بند کر دی ہے, ضم ہو گئے. ایم کیو میں ایم کیو طاقتور ہوئی. الحمدللہ. کیا فائدہ کیا ہوا ایم کیو میں شامل ہونے سے؟
ابھی تو فائدے آپ کو نظر آنے ہیں. ایک تو دیکھیں صحیح اور غلط کی میں بات نہیں کر رہا, لیکن قوم ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہوئی تھی, تو وہ ہمارے پاس اس شہر سے فیڈ بیک تھا, چیزیں تھیں, لوگ جو ہے وہ, اور ہماری اس اسپلٹ کی وجہ سے دوسری پارٹیاں یہ گمان بنا بیٹھی تھیں کہ وہ جو ہے وہ ان کو اس اسپلٹ کی وجہ سے موقع ملے گا اور وہ یہاں پر کام کر کے نہیں, بلکہ جو ہے وہ اس اسپلٹ کی وجہ سے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن سے شہر پر قبضہ کریں گے. ایک تو وہ سلسلہ جو ہے وہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں کر پائیں گے. دوسری بات یہ کہ اس آج جتنی اسٹرانگ ایم کیو ایم ہے, اسی وجہ سے تو ہم جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ہم نے 53 یونین کونسل والی بات پہ ہم اڑے رہے. ہم نے الیکشن چھوڑا لیکن ہم نے 53 والی بات انکلوڈ کروائی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں سینسس کے اوپر, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 70 سالہ تاریخ میں رزلٹ آ جاتا تھا, بوری میں بند کر کے رکھ دیتے تھے, رزلٹ آ جاتا تھا اور آپ ایک پریس کانفرنس کر کے احتجاج کر کے سو جاتے تھے. پہلی دفعہ آپ جو ہے وہ سینسس کے ڈیورنگ پروسیس اس ایم کیو ایم کی وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کام کو آپ نے غلط ہونے سے آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آج بچائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے اور بھی کامیابی ہونی ہے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم طاقت بری, تو اس وقت موجودہ ایم کیو ایم 2016 سے پہلے والی ایم کیو ایم سے زیادہ طاقتور ہے؟ ہاں اچھا, ہاں بالکل ہے. 2016 سے پہلے والی تو ایم کیو ایم تو دیکھیں 2008 کے بعد سے وداؤٹ اے جوک, جب سے ہم پیپرز, جب زرداری صاحب نے آ کر ٹوپی پہنائی ہے 90 پہ فاروق ستار کو, اور فاروق بھائی کو نے ٹوپی بنائی زرداری کو, تو زرداری صاحب کو تو ٹوپی نہیں بنا سکے وہ صحیح معنوں میں, میرا خیال ہے زرداری صاحب نے فاروق ستار صاحب کے نا صحیح سے پوری ایم کیو ایم کی ٹوپی بنا دی انہوں نے, اور وہ دینے اور اس کے ایم کیو ایم کے ڈاؤن فال شروع ہو گیا سارا. پھر ڈاکٹر صاحب کا مرڈر ہو گیا 2010 میں, شہید کر دیا ان کو, اور اس کے بعد جو چیزیں انرتھ ہو گئیں, اس کے بعد تو الطاف حسین ناک تک بالکل جو ہے وہ ڈوب گئے نا, شکنجے میں آ گئے, ہل ہی نہیں سکتے تھے, سارا الزام ہی ان کے اوپر ہے ثبوت و شواہد کے ساتھ. ڈاکٹر عمران, تو ایک آدمی جب جو ہے وہ اپنے کنوینر کے مرڈر میں ثبوت و شواہد کے ساتھ جو ہے وہ, چھوڑ دیں ابھی میں آپ کو نہیں دے رہا, آپ کہاں سے نا, میں نہیں دے رہا, سب کو پتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں, آپ کو نہیں دے رہا میں ثبوت ابھی یہاں پہ, لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ابھی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے, اس میں تو پتہ نہیں کتنے پروگرام ہوں گے. ثبوت و شواہد بھائی پکڑے وہاں پہ اریسٹ ہوئے نا, سزا کسی کو نہیں, اس لیے کہ بھائی انڈیا بیٹھا ہے نا, انڈین سپورٹ ہے نا وہاں سے, کہ اگر وہ ساری چیزیں جو جا کر جو ڈاکومنٹس پکڑے گئے, جو ڈاکومنٹس انرتھ ہو گئے ہیں اسکاٹلینڈ یارڈ کی وجہ سے کے ہاتھوں سے, اس مرڈر انکوائری کے چکر میں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے گھر سے وہ ڈاکومنٹس اگر جو ہے وہ کورٹ میں صرف چلے گئے نا, صرف کیس چلنا شروع ہو گیا, تو لندن کا لا ہے, یوکے کا لا ہے کہ بھائی کوئی بھی شخص 10 پاؤنڈ جمع کرا کے وہ ساری ایویڈنسز جو ہے وہ ڈاکومنٹ نکلوا سکتا ہے. تو لوگ کیس کا فیصلہ بھول جائیں گے کہ کیا ہوا. آپ نے کرایا وہ سب کے, ہاں سب کے پاس ہے, سب کے پاس ہے, ٹی وی پہ چل چکی ہیں ساری, ہمارے پاس نہیں, ٹی وی پہ چل چکی ہیں ساری. ابھی میں آپ کو بھی دے دوں گا وہ ڈاکومنٹس. خود بتا رہے ہیں کہ را کے چیف سے دنیا کی کتنے شہروں میں الطاف حسین صاحب نے ملاقاتیں کی, اور الطاف حسین صاحب کی کانفیشنل اسٹیٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ دے کر بیٹھے ہیں تو کس فورس کے سامنے اپنی قوم کے حقوق کی بات کر سکتے ہیں, کس کے ساتھ, کس اسٹیبلشمنٹ کے سامنے صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کر سکتے ہیں. اور جب ثبوت و شواہد سارے موجود ہیں مرڈر کے, ڈاکٹر عمران فاروق کے مرڈر کے ساری چیزوں میں, تو ڈیفینیٹلی اس میں تو انڈیا پکڑا جا رہا تھا. تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اس کیس کو جو ہے وہ اپہیلڈ کر دیا, ابنڈن کر دیا, روک دیا, کیونکہ اس میں جو ہے وہ اس میں الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پہلی دفعہ انڈیا جو ہے وہ پکڑا گیا تھا, ان ڈاکومنٹس کے ساتھ پکڑا گیا تھا. اور انڈیا کے اور یوکے کے بڑے تعلقات ہیں بھائی, $100 بلین سے بھی زیادہ کی ایکسپورٹ ہے, امپورٹ ہے وہاں سے ایکسپورٹ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ چیز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی. لیکن بھائی جس کے ہیں ان کو تو پتہ ہے نا, ان کو تو پتہ ہے, تو وہ پھر کہاں یہ چیز جو ہے وہ کس کے سامنے جا کر کھڑے ہو سکتے ہیں بھائی. جب یہی تو ہمارا اختلاف ہے. کوئی دوسرا آدمی ہوتا الطاف حسین صاحب کی جگہ, خود سے اپنے آپ کو خیر بات کہہ دیتا کہ یار میں اتنا دھنس گیا ہوں کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اس قوم کو دلدل میں گھسیٹ رہا ہوں, تو میں قوم کو کم سے کم آزاد کروں اور جو ہے وہ میں اس سے ڈسٹیچ ہو جاؤں. لیکن بھائی ڈیفینیٹلی ان کی تو روزی روٹی ہے ایم کیو, یقیناً. آپ کو نے دیکھا نہیں پراپرٹیز, ٹیوشن پڑھا کر پراپرٹیز بنائی ہیں, نہیں اب تو کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس, اب تو پراپرٹی میں بھی کچھ نہیں بچا میرا خیال ہے. یہ تو جو ہے وہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. یہ والی اس کے علاوہ بھی ہے, جی یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے بھائی جان. اور ابھی کہاں آپ پہ سارے جو ریکارڈ پہ تھی وہ سب آ گئی. نہیں ریکارڈ پہ تو 7 مکانی تھوڑی ہیں صرف, پھر چھوڑ دیں, لمبی کہانی ہے, پوری دنیا بھر میں پراپرٹیز ہیں الطاف حسین کی پر دنیا بھر میں. جی دنیا بھر میں. اچھا,
تو پیسے تو پھر آپ لوگ ہی بھیجتے ہوں گے نا, کہ کراچی سے جاتے ہوں گے. وہ دے دیں قصوروار ہمیں. تو کراچی سے بھی جاتے تھے اور جو ہے وہ نیو دہلی سے بھی جاتے تھے, اچھا ہمارے پڑوس سے بھی جاتے تھے. اچھا, آپ کے بارے میں ایک تاثر ہے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, بہت سخت رویہ ہے, اور آپ کے رویے کا آپ کو بھی بہت نقصان پہنچا, یہ تاثر صحیح ہے غلط ہے؟ بالکل غلط تاثر ہے. رویہ سخت نہیں ہے آپ کا؟ میرا تو رویہ جیسا ماحول ہے, ہوں, جو ٹاپک ہے اور جیسا بندہ ہے ویسا میرا رویہ ہے. اچھا, ہاں, میرا رویہ جو ہے وہ کوئی کیٹیگورک, کوئی جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن رویہ نہیں ہے. ہوں, جو سبجیکٹ ہے, اب آپ کسی قاتل کی بات کریں گے تو آپ جناب قاتل کر کے بات کریں گے. آپ کیسے بات کریں گے؟ جناب قاتل, جناب شمر, جناب ہوں, جناب یزید تو نہیں بولیں گے نا. صحیح ہے. آپ جب آپ جو ہے وہ ظلم کا ذکر کریں گے تو بھئی آپ یہ تو جناب کر کے تو بات نہیں کریں گے نا. تو ڈیفینیٹلی پھر لہجہ ویسا ہے. جب کسی قاتل کا ذکر کریں گے تو پھر قاتلوں والا لہجہ ہے. جب کسی جو ہے مظلوم کی بات کرتے ہیں, کسی عام آدمی کی بات کرتے ہیں, بھائی میں وہ انسان ہوں جو روتا بھی ہوں, جو ہنستا بھی ہے, جو چیختا بھی ہے, جو آرام سے بھی بات کرتا ہے. میں انسان ہوں, نارمل انسان ہوں, میں ایکٹر نہیں ہوں. اچھا, میں ایکٹر نہیں ہوں. میں ہر وقت جو ہے وہ ایک جیسا رویہ نہیں رکھ سکتا. میں سافٹ اسپوکن نہیں ہوں. سافٹ اسپوکنگ کی ہمارے یہاں جو ہے نا کو الگ ہی اچھا طرح. جی, ایم کے میں بہت سارے لوگ بہت سافٹ اسپوکنگ کی اداکاری کر رہے ہوتے آپ ان سے بات کریں, آپ مجھے نہ پھنسائیں اس میں. ہیں. اچھا آپ ان سے بات کریں. اچھا, بھئی یہ آپ نے بیان دیا تھا کہ 9/0 جب جلا تھا اس میں آگ لگی تھی, کوئی 12 لوگ بھی یا 50 آدمی بھی یہ لوگ نہیں نکال سکے احتجاج کرنے کے لیے. کورٹ کے سامنے آپ نے پریس کانفرنس کی تھی شاید. تو آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ الطاف حسین کو سیاست کی اجازت دی جائے تاکہ ان کا وزن چیک ہو جائے؟ تو ہے تو سیاست کی اجازت, اور الطاف کیسے ہوگی؟ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہو آپ لوگ بھی, کون لوگ ہو. اور بھائی کیا سیاست کی اجازت نہیں ہے, روزانہ خطاب کر رہے ہیں. بھائی دیکھو, آپ ان کے لیے ٹیلی فون لائن کون لگائے گا؟ اس کے لیے ٹیلی فون لائن لگانے کا تو زمانہ چلا گیا نا. تار اتاریں گے آپ, ایک ہینڈ فری اسپیکر رکھیں گے اور لوگوں کو جمع کریں گے اور ہیلو کی آواز آئے گی. ابے بھائی ابھی تو یہ ہے نا, یہ اس پہ ہر گھر میں ہیلو کی آواز آ رہی نہیں, آ رہی. تو پھر اب تو نہ خرچہ ہے, نہ بندے چاہیے, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کا نہ ڈر, نہ کسی ایجنسی کا ڈر ہے. روزانہ ہیلو کی آواز آ رہی ہے, اس کے خطاب چل رہا ہے. تو شہر نکل جانا چاہیے. اس میں تو کم لوگ سنتے تھے, اس میں زیادہ لوگ سنتے ہیں, بغیر خطرے کے, بغیر پیسے خرچ کیے. زمانہ چینج ہو گیا. یہ تو عورتیں دوپٹے بھول کر گھروں سے باہر نکل آئے بھائی کی آواز سن کر. کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ کیوں نہیں ہو رہا سب کچھ؟ یہ سب ڈرامہ ہے, سیاست پہ پابندی. اور بھائی آج جو ہے وہ 20,000 آدمی نکل کر کھڑا ہو جائے تو جو ہے وہ آپ, اور پھر آپ الیکشن کے بوائیکاٹ کا اعلان کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, اور کیا سیاست ہوتی ہے؟ اچھا, آپ جو ہے وہ آپ بائیکاٹ سے فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اچھا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مطلب یہ جو اس وقت آپ ایم کیو ایم میں گئے, اس ایم کیو ایم کے بارے میں ایک تاثر تھا, ہو سکتا ہے غلط ہو, کہ بہت سارے لوگ جو ہے لندن کے رابطے میں, تو کیا حقیقت ہے رابطہ کمیٹی میں لوگ ہیں جو لندن کے رابطے میں؟ ایسا تو نہیں یہاں سے میسج میٹنگ ہو رہی ہوتی ہو, میسج جا رہے ہوتے ہو؟ میں اس سوال کو جانے دیتا ہوں, اس کا جواب نہیں دینا چاہتا میں آپ کو. اس کا مطلب ہے گے نہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں. اس کا مطلب ہے کہ مصطفیٰ کمال نے اس کا جواب نہیں دیا. اچھا, اس کی معلومات میں کمی ہے. میری معلومات میں کچھ چیزوں کی معلومات میں کمی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. آپ تو ایسے بہادر آدمی کے ڈرنا میں, بننا ہے. آپ مجھے چڑھائے نا, میں بالکل ابھی بھی بہادر, اس سوال کے جواب نہ دینے کے بعد بھی بہادر ہوں میں. آپ فکر نہ کریں, اس سوال کے جواب نہ دے کے بھی میں بہادر ہی ہوں. نہیں اس لیے میری نہیں, بہادری میں کوئی کمی نہیں آ رہی. آپ کی وجہ سے نہیں, آپ بقول آپ کے وہ ایسے لوگوں کو ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے. ویسے ایسا تو نہیں ہے لوگ, نئے لوگ ہیں, ان کو آپ کو چلے علم ہے اس لیے جواب نہیں دے رہے. جو نیا آپ کے کارکن کو نہ پتا ہو, بولے بسرے میں انہیں کے سامنے بیٹھ کے بولنے لگ جائے. میں نے کارکنوں کے 7 سالوں تک یہاں پر بڑی ٹھیک ٹھاک تربیت کی ہے. میرے کارکن جو ہے نا بھولے بسرے اور ننھے مننے نہیں ہیں, ٹھیک ہیں سارے لوگ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ٹھیک کر غلط فہمی انہیں سے بات کر کوئی غلط لندن. فہمی نہیں, کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے. ہاں, کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہے. بس آپ ایزیلی ہو کے وہاں بات کر لیتے ہیں. الحمدللہ. کیا مطلب میرے بات کرنے میں پابندی ہے کیا وہاں پہ؟ نہیں, آپ کے وہ نا کہ یہاں دوسری سسٹم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی؟ نہیں, کوئی سسٹم کے لوگ نہیں, ہم اپنی بات کرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اپنی بات کرتے ہیں. اچھا, کارکنوں کو آپ نے آواز اٹھائی اور ایسے لوگ جن پہ سینکڑوں قتل کی بات تھی, اور یہ پرالے کریڈٹ ہے کہ آپ لوگوں کو لے کر آئے. ایک سنجیدہ ایک سوال ہے جو بہت سارے عام آدمی کا سوال ہے, جو میں آپ سے اس وقت پوچھنے جا رہا ہوں. ان کو آپ نے ریلیز کروایا, ان کو گھروں تک پہنچایا, ان کی فیملی تک پہنچایا, ان کو ایک نارمل زندگی میں آپ لے کر آئے.
آپ نہیں سمجھتے کہ الطاف حسین سے اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو ایک موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیے الطاف حسین کو اگر میں جانتا نہیں ہوتا نا، ہوں، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے اگر میں ان کے کنڈکٹس، ان کے ڈی این اے ہوں، نہیں جانتا ہوتا، ہوں، تو میں شاید جو ہے وہ آپ کی بات پہ کہتا ہاں ملنا چاہیے موقع، لیکن چونکہ میں ان کو جانتا ہوں ہوں، اور وہ اگر آج بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہوں، اور اپنی روش چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ان کو موقع ملنا چاہیے؟ آج بھی وہ آج کے دن بھی وہ ٹیمیں اتار رہے ہیں، وہ مارنے کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی قوم کے لیے کوئی فارمولا نہیں ہے، ہوں، وہ کبھی جی ایس این کے لیڈر بن جاتے ہیں، سندھو دیش کے لیڈر بن جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کبھی کہیں اور کی، کبھی وہ نریندر مودی کا آواز لگاتے ہیں کہ نریندر مودی مجھے سیاسی پناہ دو، کبھی کبھی وہ بندے ماترم گاتے ہیں، ہوں، ہیں؟ تو وہ ابھی بھی کوئی رجوع تو نہیں کر رہے، کوئی اپنی غلطی تم نہیں مان رہے، اور پھر ان کی آج بھی شب و روز جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے سارا سلسلہ وہی ہے۔ پھر دیکھیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ ہوں، ٹائم گزر گیا، صحیح، وہ ٹائم گزر گیا، آج ان کی جو ہے وہ ان کی جو پوری اساس ہے وہ لندن میں بھی سارے لوگ ان کو چھوڑ گئے، ہوں، ان کے رائٹ ہینڈ پہ مصطفیٰ عزیز آبادی ہے، الٹے ہاتھ پہ جو ہے وہ قاسم رضی ہے، ان کی ٹوٹل پروڈکٹ ہے۔ تو بھائی لندن میں تو آئیسائی کسی کو منع نہیں کر رہی، لندن میں کیوں لوگ چھوڑ کے چلے گئے لوگ؟ نظیم نصرت ان کے رائٹ ہینڈ آدمی تھے، ایم انور رائٹ ہینڈ آدمی تھے، طارق میر رائٹ ہینڈ آدمی تھے، ہوں، طارق جاوید تھے، سلیم شہزاد تھے، واسط جلیل تھے، یہ سب لوگ تھے نا وہاں پہ، ہوں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، اس کے علاوہ اور سینکڑوں لوگ تھے، تو وہاں تو کوئی آپریشن نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں جو قریب جاتا ہے الطاف حسین صاحب کے، جب وہ ایکسپوز ہوتے ہیں یہ سب، اور جب بھائی وہ آدمی ہے جن کے میں نے پیر پکڑ کے ان کو میں نے ریہیب سینٹر داخل کرایا یار، پیر، ہم وہ لوگ تھے 2008 میں نے جا کر یہ پورا، جن کے میں نام لے رہا ہوں، یہ ایم انور مرحوم، طارق میر، عشت العباد، انیس ایڈوکیٹ، انیس قائم خانی، فاروق ستار، طارق جاوید، مصطفیٰ عزیز آبادی، قاسم، یہ سب لوگ گواہ نا، میں اور نام لیں آپ سارے، میں نے جا کے مصطفیٰ کمال اتنا لوئل تھا کہ 2008 میں اس کا عروج تھا نظامت کا، ہوں، اور میں نے جا کر ان کے پیر پکڑے ہیں، پیر پکڑ کے ان کو راضی کیا ہے، ہوں، اور ان کو داخل کروایا جہاں پر نشہ آور لوگوں کا علاج ہوتا ہوں، ہے، ڈیٹاکسیکیٹ کرا، جہاں پر ڈیٹاکسیکیٹ کرانے کے لیے ان کو 48 دنوں تک وہ جو ہے وہ اسپتال میں ان کو داخل رکھا ہے۔ تو کیا ضرورت تھی ہمیں؟ ہم کوئی بچے تو نہیں تھے کہ ہمیں نہیں پتا، جاننے کے باوجود یہ ہے لیول لائلٹی کا ہمارا تھا، لیکن وہ اچھا، آپ کو محبت تھی، عشق تھا ان سے؟ نہیں، جب تک ان کو مسیحا سمجھتے تھے، آپ جب تک اب ان کو ہم میں اس قوم کو، میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب دے دیا کہ صحیح، سب سے اس قوم کی تباہی بربادی کا ذمہ دار یہ ابھی آپ نے بولا ٹیمیں اتاری، ٹیمیں کیا ہوتی ہیں؟ فٹ بال کی، کرکٹ کیا؟ کلنگ ٹیمیں، مارنے والوں کی ٹیمیں۔ اسے اتاری ہیں انہوں نے؟ جی جی جی، کس کو مان؟ کوشش کر رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں، آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں نا، جو اب تو ساری آڈیوز بھی موجود ہیں، ساری یہ باتیں بھی موجود، اب تو آڈیوز چل رہی ہیں کہ کیسے مارو، کیسے کس طرح مارو، اتنے پاگل ہو گئے، وہ سمجھتے ہیں ان کے ہاتھ میں مارنا ہے، اللہ کے ہاتھ میں مارنا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر ٹیموں کے بھی کسی دن جو ہے وہ، تو یہ اس کا مطلب جو ایم کیو ایم پر الزام لگائے جاتے تھے ان کا ساؤتھ افریقہ میں فلانی جگہ دہشت گردی کا نیٹ ورک، صحیح تھا؟ ہے نا، میں کیوں کہوں کہ جی اب آج ہم ایم کیو ایم میں تو یہ نہیں ہے نا، لیکن اس والی ایم کیو ایم کو کوئی تعلق نہیں ہے، ڈیفینیٹلی جو ہے وہ آج بھی چلا رہے ہیں، الطاف حسین صاحب چلا رہے ہیں، اسی کو چلا رہے ابھی موجود ہے؟ ہیں جی، اسی کو چلا رہے ہیں جی۔ تاثر ہے کہ آپ کے آنے سے ایم کیو ایم کے اندر کچھ اختلافات ہوئے، لوگوں نے بہت خوش دلی سے آپ کو قبول نہیں کیا، یہ حقیقت ہے، ایسی فسانہ ہے؟ دیکھیے میرے سامنے تو کسی نے کوئی بات نہیں کی ہے، اچھا، ٹھیک سامنے ہے، نہیں کی؟ میرے سامنے کسی نے کوئی بات نہیں کی، ایک واقعے کے علاوہ، اور وہ کوئی اختلاف والا واقعہ نہیں تھا، کوئی اور بات تھی، ایک واقعے کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ہوا ہے، اور اتنے بڑی پارٹی کا مرجر، ہم کوئی 2 4 10 لوگ تو تھے نہیں کہ آرام سے مرجر ہو گیا، ہوں، میں ابھی بولنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم کیو ایم کے دوستوں کو پتہ ہے کہ ہم کتنی بڑی تعداد میں تھے، تو اتنے لوگوں کو اس حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہت کچھ زیادہ ہے، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پرابلمز ہوں گی، چیزوں ہوں گی، تو کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ تو یہ جو آپ کا ایم کیو ایم کے والے سے نا بہت زیادہ انتہا پسندانہ رویہ تھا، مطلب آپ کی تقریر ایم کیو ایم سے شروع ہوتی تھی، پھر آپ نے حالات تبدیل ہوئے، پھر آپ کا ایک نیا فیس سامنے آیا، تو ہم کبھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سوچ آپ کی تبدیل ہو جائے لندن کے حوالے؟
دیکھیں ایم کیو ایم سے مفاہمت ہو جائے ایم کیو ایم سے قوم کے لیے، شہر کے لیے، جیسے ہم نے مہاجروں کے لیے ایم کیو ایم سے ایم مفاہمت کیو ہو ایم گئی. سے دشمنی تھی، کھل کر بات کرتے تھے، منافقت نہیں کرتے تھے. مفاہمت ہے، ریزنز بتائی اس کی ساری، اور جو ہے وہ نہ ایم کیو ایم ختم ہوئی نہ پی ایس پی ختم ہوئی، دونوں زندہ رہی اپنی اپنی جگہ صحیح. پہ. اس سے نقصان ہو رہا تھا تو اب مفاہمت کی ہے، اور مفاہمت بھی کر رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ منافقت نہیں کر رہے اس کے اندر. یہ اس کے ساتھ جو آپ سوال جوڑ رہے ہیں نا کہ بھائی لندن نہیں، ایم کیو ایم گراؤنڈ پر ہے نا. الطاف حسین آ رہے ہیں کیا کراچی واپس، اور آ کر سیاست کر رہے ہیں کیا؟ اگر وہ آ کر کرنے لگیں گے تو سوچنے لگیں گے، سوچیں گے پھر اس والی بات پر. آ جائے نا کراچی واپس، آ جائے. وہ اپنے گھر سے آفس نہیں جاتے لندن میں یار ہفتوں ہفتوں، وہ اپنے لندن کے گھر سے لندن کے آفس نہیں جاتے ہفتوں ہفتوں. آپ جو ہے وہ اس کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہیلو پہ تو نہیں جانے والے ہم، ہیلو پہ تو نہیں جانے والے. اور یہ ایم کیو ایم کی جو ہومیوپیتھک سیاست ہے، یہ کوئی مہاجروں کے مسائل حل کر سکتی ہے؟ نہیں، ہومیوپیتھک سیاست نہیں، اب نہیں ہے. اب کون سی، ایلوپیتھک؟ مجھے نہیں پتہ پہلے والی کیا سیاست تھی. اب جو ہے وہ اب تو بہت جینوئن سیاست ہے، بہت جیسے کہتے ہیں کہ وہ اب سرجن ہے، سرجری کر رہے نہیں سرجن کی نہیں، یہ وہ جو تیز دوائیں اثر کرتی ہیں نا، ایسٹرائٹ ہے. ہیں. اچھا، ایک سوال ہے، اگر آپ کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہوتا، آپ ایک عام انسان ہوتے، تو کیا آپ اور آپ کے گھر والے اس ایم کیو ایم کو ووٹ دیتے؟ آج کے سارے جو ہے وہ سینیریو میں ہم کس کو ووٹ دیتے؟ آپ کے الفاظ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا آج نہیں نہیں، کیا بات کر رہے ہیں. ہمیں کسے ووٹ دیتے؟ ہم اس کے علاوہ کسے ووٹ دیتے؟ جس ایم کیو ایم کی وجہ سے 40 سال میں تباہی بربادی کی داستانوں کے علاوہ کچھ رقم نہیں ہوا ہو، اس ایم کیو ایم کو آپ کس بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن میں اس کو جواب دیتا ہوں. فیصل بھائی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، لیکن کاش کہ کوئی دوسری پارٹی اس ایم کیو ایم کو ریپلیس کر دیتی کام سے. 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کے پاس ہے، ریپلیس کر دیتی. 4 سالوں تک عمران خان وزیر اعظم رہے، ریپلیس کر دیتے. جماعت اسلامی کے پاس کئی ادوار رہے، ریپلیس. کم بخت یہ جو کچھ اس شہر میں ہوا ہے اسی ایم کیو ایم سے ہوا ہے، تو کیا کریں پھر ابھی؟ یہ بھی تو ہے نا بھائی، کوئی ریپلیس کر دیتا نا. آپ جو بات کر رہے ہیں تو ریپلیس میں کوئی رومانس نہیں ہے، لیکن کریں کیا؟ کوئی 15 سالوں سے پیپلز پارٹی ہے، ایک قطرہ پانی نہیں دیا اس نے نیا، تو ابھی کیا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے لگے؟ یہ انہیں کو آپ دیتے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ مت بتائیے گا کہ آپ نے سڑک بنا دی، پل بنا دی، نسل بنائی، قوم بنائی. لیسر ایول. اچھا، لیسر ایول. لیسن لیسر ایول ایول. کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ لیسر ایول کو اردو میں کہیں گے بھائی ان سب سے کم برا، ان سب سے کم برا. ہم نہیں کہہ رہے ہم بہت اچھے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ سب سے کم برے ہیں. چھوٹا شیطان بھی کہتے ہیں. نہیں، یہ بالکل نہ کہیں. حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا، اچھا، یہ ثابت کر دیا لوگوں نے زیادہ کرپشن کی ہے، لوگوں کے پاس زیادہ پاور رہی ہیں. کم پاور میں کم کرپشن کی ہوگی، کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہوگا، اور کم سے کم ہیں گراؤنڈ پہ ہی ہیں، پکڑ صحیح. سکتے ہیں آپ گربانوں سے ہمیں. سارے ادارے اس وقت کراچی کے نا سندھ میں کرپشن کا گڑ بڑھ گئے. ہاں لفظ سسٹم سسٹم. پہ صوبہ چل رہا ہے. جن اداروں سے ہمارا آپ کے گھر والوں کا، فیملی کا براہ راست تعلق ہے، پانی کا، سیوریج کا، سڑک کا، گٹر کا، وہ بھی سسٹم چلا رہا ہے. کہاں ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مثال دیتا ہوں کہ وہ 10 ایکسپلوزو میں سے 9 کو وہ پکڑ لیتے ہیں، کوئی خبر نہیں آتی. ایک جو پھٹ جاتا ہے نا اس کی خبر آتی ہے، آتی نہیں آتی ہے. تو ایسی 10 ڈیمیجز جو ہے وہ ہم دن میں روزانہ کنٹرول کر رہے ہیں، اس کی خبر نہیں ہے کوئی. آج اگر ہم یہ نہیں ہوں تو پھر آپ حشر دیکھیں پھر اس شہر میں ہوتا کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. اور میں اگر کہہ رہا ہوں تو پلیز اس پہ اعتبار کریں. یقین کیجیے، اعتبار کیجیے. آپ کا ایک بڑا تاریخی بیان ہے کہ میرے پاس اگر 7 ایم ہوتے تو میں فاٹا کے مسائل حل کرا دیتا. ابھی تو ہم چڑھتی ہوئی بس پہ چلیں نا، اچھا، ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں، ٹائم لے لیں تھوڑا سا. ابھی یہ چلیں. والا اس وقت سسٹم تو گزر جائے، 2 مہینے 3 مہینے رہ گئے اس میں. کراچی کی آبادی میں کمال بھی جو اتنا اضافہ نہیں ہوا، یہ اتنی خطرناک بات نہیں ہے. اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اندرون سندھ کی آبادی میں جتنا ایک انسانی ذہن جو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے، کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. نہ کسی کو زیادہ گنے نہ کسی کو کم گنے. میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کتنا کسی کو زیادہ گنا، آپ صحیح گنا. اگر یہ گنتی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، اس میں جیری بینڈ نہیں کریں گے، یہ پھر تباہی بربادی کا اس کا پھر اینڈ ہے. پھر آپ ہم سے آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ کیا کہانی جائے، کہاں جائے گی. کمال بھائی، اگر آپ اپنی آبادی کو 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ میں تسلیم کرانے میں کامیاب ہو گئے کراچی کی،
لیکن اس کے بدلے میں اگر اندرون سندھ کی آبادی اس سے زیادہ بڑھ گئی تو یہ آپ کی فتح ماتم میں تبدیل نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، ہم دیکھیں، ہم کوئی ماتم نہیں کریں گے، کوئی کسی فتح کا اعلان نہیں کریں گے. ہم جو صحیح بات ہوگی مانیں گے، جو غلط بات ہوگی اس کو نہیں مانیں گے. یہ ویری سمپل. اس میں کوئی آپ کو بٹوین دی لائن ریڈ کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل میں پلین اردو میں کہہ رہا ہوں، جو صحیح بات ہوگی ہم مانیں. یہ نہیں اس والی بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ ہمیں گنو صحیح نہیں، اور آپ کسی کو زیادہ گنو، اور اب ہمیں جو ہے وہ کم گنو، وہ کر کے یہ بات یہ کیا کریں گے؟ کیا وہ جب ٹائم آئے گا تو کر کے بتائیں گے ان شاء اللہ. وہ جو آئے گا وہ نظر آئے گا، یہ وہ جو نظر آئے گا، پڑھنے بغیر والا نہیں نظر آئے گا، نظر آئے گا. نظر آئے گا. حافظ نہیں، جماعت اسلامی ہاں، اپنا امیج کراچی میں بنا لیا، کراچی کی آباد بن گئے، تو لوگ ان کو وہ جو مطالبہ آپ کا ہے، جو مطالبہ جو بھی آپ اچھا یہ کیسے بنا لیا اپنا امیج؟ کیا ہے ان کی نمبرز بتائیے، نمبرز بتائیے. کس کے کیا نمبرز میں بتائیے نا، انہوں نے ووٹ کتنے ووٹ لیے، کیا لیا، ذرا بتائیں. ہے نا نمبر آپ کو؟ شادمان ٹاؤن سے 8,000 ووٹ لیے کتنے؟ نہیں چھوڑ دینا، پورے شہر میں آپ نے مجھے نمبر بتائیں گے کہ وہ انہوں نے بلدیاتی کتنی سیٹیں لی ہیں؟ 80 سیٹیں لی ہیں. تو وہ ان کا وہ بن گیا. پھر کیا بن اس طرح تو ایم کیو ایم نے بھی 7 لی، تحریک نہیں انصاف نے 14 لی تھی. نہیں نا، نہیں ابھی تو ہم ایم کیو ایم تو چلے بھائی، بالکل جو ہے وہ مردہ ہو گئی ہے. ابھی تو آپ جماعت اسلامی کے حافظ نعیم کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں سوال تو میں سوال جواب دے رہا ہوں آپ کو. آپ نے جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں دیں ابھی سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے میری گزارش ہے سنیں. 2015 کے لوکل گورنمنٹ کا رزلٹ جا کر چیک کریں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ. جماعت اسلامی کو ملے ہیں 2.5 لاکھ ووٹ، ٹھیک ہے. جب آبادی ہے کراچی کی 98 لاکھ، آبادی کتنی ہے؟ 98 لاکھ. 2017 کے سینسس سے پہلے کی بات ہے. اب یہ 2023 میں آبادی ہے آفیشیل 1,60,00,000، تقریباً ڈبل ہو گئی. صحیح ہے. جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے ہیں 4 لاکھ، 4 لاکھ ووٹ پڑے ہیں جماعت اسلامی کو. 2 لاکھ سے 4 لاکھ ہو گئے. ایم کیو ایم کو 2015 میں 12,78,000 ووٹ پڑے، 13 لاکھ ووٹ پڑے، 13 لاکھ ووٹ پڑے. تو ابھی اگر ایم کیو ایم لڑتی تو 20 لاکھ ووٹ دیتی، لینے چاہیے تھا اس کو. جماعت اسلامی کا ووٹ بینک نہیں بڑھا، چونکہ ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا ہے. جس طرح 2001 میں ان کے نعمت اللہ صاحب آئے تھے ایم کیو ایم کے بوائیکاٹ کی وجہ سے، کیونکہ ایم کیو ایم نے بوائیکاٹ کیا ہے. تو جہاں پر ان کا جو ووٹر تھا اتنا ہی ووٹ ہے. وہ جو 7,000 آپ بتا رہے ہیں، اگر وہاں ایم کیو ایم لڑتی تو وہاں پر جو ہے وہ 30,000 ووٹ لیتی. یہ وہی 7,000 پہ رہتے شادمان پہ. تو 3,000 7,000 5,000 جو ان کا ووٹ بینک ہے صدیوں سے، یہ وہی ووٹ بینک ہے. اس میں اب آپ خرچہ دیکھیں، آپ ہر پول پہ ان کی تصویر ٹنگی ہوئی ہے. کتنا خرچہ کیا ہوگا؟ مجھے تو اربوں روپے کا خرچہ ہے نظر آتا. ہمیں تو پتہ ہے کہ اس پہ کتنے اخراجات آتے ہیں. انہوں نے جو سوشل میڈیا کیمپین چلائی ہے کھانے پکانے کی، جو ہے وہ کہ پروگرام میں ان کا ایڈ آ رہا ہے، ڈراموں میں ان کا ایڈ آ رہا ہے، اور جو ہے وہ انہوں نے کوئی جماعت اسلامی کا تو ایک کلچر تھا کہ بس اسلامی خواتین کو نہیں دکھاتے تھے اور بے پردگی نہیں کرواتے تھے چیزوں ادھر. تو جو ہے وہ زبردست کھلا ڈولا ماحول تھا سارا پورا بالکل. تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ساری ہر جگہ ہر چیز ساری. تو اس پہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد ووٹ بینک تو نہیں بڑھا. لہٰذا آپ اپنے الفاظ واپس لیجیے. میرا سوال ہی نہیں ہوا تھا، آپ نے میری بات سوال تو پوچھ لیتا پورا. آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا پہلے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو مطالبات ایم کیو ایم کے ہیں وہی جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم کے ہیں. ہماری جب مردم شماری ریڈ لائن ہمارا، ہم نے ہیش ٹیگ چلایا 3 ہفتے، جب ہمارے ہیش ٹیگ جو ہے وہ بالکل ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا، تو سب سے پہلا بیان حافظ نعیم صاحب کا ہے ہیش ٹیگ کے اوپر ہی. اگر مردم شماری آپ کی ریڈ لائن ہے تو بھائی اسمبلیوں سے استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ یہاں سے تو شروعات ہوئی ہے. جب ہم 3 ہفتے تک ہٹ کر گئے اور جب ہماری ٹاپ ٹرینڈ پہ چلے گئے اور ہم نے شہر میں ایک جو ہے وہ وائبس کریٹ کر دیے، تو پھر جو ہے پہلی دفعہ آواز آئی ہے بھائی بینر لگانے سے، پوسٹر لگانے سے نمبر نہیں بڑھے. 50 سے زائد میٹنگیں کی ہیں، رائٹ فرام وزیر اعظم سے لے کر نیچے بیورو آف اسٹیٹسٹک کے افسروں تک 50 میٹنگ ہے فیصل بھائی. بالکل صحیح. جب جا کر جو ہے وہ ہم نے ایک بھی بینر، جب جا کر ڈیٹس بھی بڑھ رہی ہیں، جدوجہد بھی کر رہے ہیں. پھر ہم نے کیمپ لگائے. جب یہ سینسس شروع ہوا تھا ہم نے کیمپ لگائے تھے پورے شہر بھر میں، اور وہاں پر ہم نے جو ہے وہ لوگوں میں اویئرنیس دی ہے. پھر یہ جو آج اگر بیورو آف اسٹیٹسٹک اگر خود سے یہ بتا رہی کہ 32,000 فلیٹ جو ہے وہ اپارٹمنٹ ہم نے نہیں گنے، تو کس کی کوششوں سے انہوں نے یہ والی بات، ان باتوں کا پتہ لگایا؟ ہماری کوششوں سے. تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. وہ سیاست کر رہے ہیں اور اندھے ہو گئے ہیں سیاست میں، ان کو کوئی صحیح چیز نظر ہی نہیں آتی.
وہ ہمارے خلاف بیانات دیتے ہیں. اچھا میں تو پھر انٹریکشن کیا ان سے, اب میں وہ کہنا نہیں چاہتا. ہم نے تو جب ہم یہاں تھے پی ایس پی میں چلا گیا تھا ان کے پاس, اور ان کے پاس جا کر بات کی, کھڑے ہو کر بات کی, لیکن جو ہے وہ اینی عدیل راجہ وے. بہت الزام لگاتا ہے سنا ہے کہ میں نے بھی. فیصل مروت کوئی ہوتے تھے, جانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے جو ہے وہ ان کے زمانے آپ آئے تو کوئی فیصل مروت آئی ایس آئی میں سیکٹر کمانڈر تھے, کوئی تھے اس زمانے, جانتے ہیں آپ؟ ہوں گے. ملاقات ہے آپ کی؟ نہیں میری ملاقات نہیں. انہوں نے کوئی اس زمانے میں پی ایس پی بنائی. اچھا, پھر ہمارا کریڈٹ فیصل مروت کو کون تھے؟ مجھے نہیں پتا. وہ جو یہ آپ جن کا نام لے رہے اس سے پوچھو. اچھا, پھر ان کا دوسرا الزام یہ ہے, کوئی ڈرٹی ہے یہ بھی ہوتے ہیں, عمران خان بھی بولتا ہے, یہ بھی بولتے ہیں, کون ہے کون ڈرٹی, کوئی ہے آپ کی ملاقات ہے کہ کہتے کیسے, ہماری سمجھ میں آج تک ہی نہیں ہے. ہمیں کیا پتا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں ان سے. وہ یہ کہتے ہیں, عدیل راجہ صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ ان صاحب نے جو جن کو ڈرٹی ہیری, اب پتہ نہیں کون ہے, میں نہیں جانتا کون. ڈرٹی ہیری کو تو جو کوئی میجر جنرل, تب تو نام بھی لیا ہوا تھا انہوں نے, کوئی میجر جنرل صاحب ہیں نا, ڈی جی سی ہیں, ان کو ڈرٹی ہیری کہتے ہیں نا, عمران خان صاحب فوج میں کوئی, مجھے نہیں پتا. اچھا آپ اتنے جو ہے وہ بھی آپ اچھا. کیا میں کہوں آپ سے جو ہے وہ یقیناً وہ انہی کو کہتا. اب تو یہ اوپن بات ہے نا, سب کو پتا ہے کہ ان کو کس کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی فیصل نصیر صاحب ہیں, انہوں نے یہ ایم کیو میں آپ کو شامل کروایا, اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایم کیو پر جو ہے وہ آپ کا جو ہے قبضہ تو کروایا جائے, اور ان کے اس بیان سے بہت سارے ایم کیو میں بھی لوگ ڈر گئے. اچھا دیکھیں ایسا ہے کہ آپ نے پہلے بتایا عدیل راجہ کا بھی لوگ سنا, آج تک نہیں سنا. مجھے لوگ بتاتے ہیں کوئی عدیل راجہ ہے جو آرمی سے بھاگا ہوا ہے, کوئی میجر ویجر ہے, بتا مجھے. اب میں میں تو خیر نہیں سنتا وی لاگ وغیرہ, تو مجھے بتایا کہ وہ کوئی آرمی کا بھگوڑا ہے کوئی, اور وہ کوئی ادھر وانا وزیر, مجھے ہمارے لوگوں نے کون ہے بتایا کہ کوئی وانا وزیرستان بھیجا تھا اس کو, یہ اپنی پوسٹ چھوڑ کر بھاگ گیا تھا وہاں سے, اس کو کورٹ مارشل ہو گیا تھا اس کا بتا رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہاں پہ پھر اس کی حرکتیں عادتیں بھی جو ایسی تھی بتا رہے کہ پھر وہ بھاگ گیا یہاں سے. تو وہ کوئی بندہ ہے وہاں پہ, کوئی لندن میں بیٹھ کر یہ بھی لاگ کرتا ہے, کوئی آرمی کا ایکس ہے یا پتہ نہیں کرنٹ ہے, مجھے نہیں پتا, ابھی تک نکالا ہے اس کو نہیں, یہ بھی مجھے نہیں پتا, لیکن کوئی اس طرح کا کوئی اس کا بیک گراؤنڈ, وہی سنا یہ باتیں کرتا ہے. اچھا اس کو ہمارا کوئی واسطے نہیں, کبھی سالوں سے میرا کوئی واسطے نہیں رہا, سنا کہ اب یہ مرجر کے بعد ہے ساری کہانی. اس کا مطلب مرجر کہیں جا, ہمیں پتا ہے کہ لندن اس کو فیڈ کر رہا ہے. ابھی مجھے کسی نے دکھایا کہ لندن کے سینٹرل کیبنٹ کے لوگوں نے اس کو ٹویٹ کیا ہے کہ قائد تحریک نے یہ لیٹر لکھا ہے آرمی چیف کو, آپ ذرا پڑھ کر اس کو جواب دیجیے گا. آپ سے تو اسے جو ہے, اور آپ کا پیشگی جو ہے وہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, مجھے کسی نے بھیجا وہ. تو اب امیجن کریں کہ کیا نیکسس ہے. پھر مجھے جو ہے وہ کچھ ایک سیٹ اپ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے ہمارے خلاف, وہ دبئی والا سیٹ اپ بھی جو ان کو فیڈ کرتا ہے, ان کا کام ہی سازش کرنا ہے. آپ تو کچھ سوال نہیں کرنا, آپ نے بالکل سوال نہیں کرنا اس کے آگے کون کیا کیسے, آپ کو پتا ہے. اور یہ لندن والا سیٹ اپ بھی جو ہے وہ ایم کیو والا سیٹ اپ جو ہے وہ کر رہا ہے, یہ ان کو وہ کرتا ہے, فیڈ کرتا ہے. ایشو یہ ہے کہ جتنی بھی باتیں مجھے لوگوں نے بتائی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, آپ جو مجھے بتا رہے ہیں سب جو ہے وہ جھوٹ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت, جھوٹ بکواس. مصطفیٰ کمال کی مرضی کے خلاف کوئی مصطفیٰ کمال سے کام نہیں کرا سکتا. اگر ایسا ہوتا, ہم 2019 میں, عمران خان وزیر اعظم 2018 میں بن چکے تھے, فیصل بھائی ہم 2019 میں پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہوتے. ٹھیک ہے, یہ دنیا کو پتہ ہے. 10 مہینے تک ہمیں ہماری گردن پہ پیر رکھا, اور تو اس وقت ہم بہت کمزور تھے, ہمیں نئے الیکشن ہارے ہوئے تھے, چلے جاتے سر جھکا کر. 10 مہینے ہم پر ہماری گردن پہ پیر رکھ کر کہا گیا کہ جو ہے وہ نہیں مانی ہم نے بات, نہیں تھی وہ بات نہیں, کوئی ضد نہیں ہے بھائی, لاجک وہ بنتی نہیں ہے بات, وہاں پہ وہ بنتی نہیں بات. تو ہم ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کہے اور جو ہم جا کر جو ہے وہ کہیں, بالکل نہیں بھائی, ہم چاہتے تھے یہ. اور آپ کو پتا, آپ خود کوٹ کر رہے ہیں, اگر میری لانڈی والی اسپیچ کو یا پریس کانفرنس کو گولی لگنے چلنے اور کہ بھائی یہ, تو بھائی کوئی تو اس حالات اور چیزوں کو دیکھ کر ایک سوچ تھی نا, کوئی نہیں کروا. اگر ایسا ہوتا کسی کے کہنے پہ تو آج جو ہے وہ سب چیزیں خراب ہو چکی ہے. آپ کو الحمدللہ کوئی ایسی بات. دوسری بات یہ کہ چلیں چھوڑیں, دوسری بات میں کرنا نہیں چاہتا, چلیں چھوڑ دیں, آپ کے دل میں رہے گی, اور بلادی میں آپ کو ٹینشن رہے نہیں, گی. مجھے ٹینشن نہیں رہی, آپ چھوڑیں, بول دیں, اگلی دفعہ کے لیے رکھتے ہیں اس کے لیے. ایک آئٹم تھا اس کے لیے, پھر میں نے چھوڑ دیتا ہوں. آئٹم تو دے دیں, عدیل راجہ کے آئٹم کا سب انتظار کر رہے ہیں آپ کی طرف سے. یار آپ جو ہے وہ نہیں, اگر جو ہے وہ اگر یہ پروف نہیں لا سکتا, اگر جو بھی آدمی ہے, اور یہ جھوٹا الزام اگر لگا رہا ہے, پروف نہیں لا سکتا, اور جو کہ نہیں ہے اس کے پاس ساری باتوں کے پروف. اس نے شاید میری کو گاڑی واڑی کا بلٹ, ارے ہاں وہ 10 کروڑ کی, اچھا گاڑی کون سی ہے, 10 کروڑ کی 15 کروڑ کی گاڑی ہے آپ کے, اور بتایا ابھی ملی مجھے گاڑی ابھی دی ہے,
مجھے آئی ایس آئی والوں نے گاڑی دی ہے مرجر ہونے پہ. مرجر ہونے پہ. ہاں. تو کہاں ہے گاڑی؟ میں جیب میں رکھ کے گھوم رہا ہوں گاڑی. آئی ایس آئی والے اگر سن رہے ہیں، اگر بھائی میرے نام پہ گاڑی نکالی تو بھائی گاڑی دو یار، لے لیں گے پھر بتائیں گے. گاڑی دو بھائی. اور آپ کے ذریعے بول رہا ہوں کہ بھائی گاڑی دو اگر میرا جو یہ کہہ رہا ہے. اور اگر نہیں ہے گاڑی، اور اگر نہیں دی ہے، اور جتنے کروڑ روپے ہیں وہ بھی دو، بعد میں دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. کوئی جو ہے منع نہیں کر رہے. دو بھائی، پیسے بھی دو اور جو ہے وہ گاڑی بھی دو. یہ جو کہہ رہا ہے یہ اگر ہے نکالی بھی اس کی بات صحیح. تو کون چلا رہا ہے اس کو؟ ہاں چلا کون رہا ہے؟ کیوں اب اچانک سے آپ پہ کیوں حملہ ور ہوا؟ وہ اب یہ لندن الطاف حسین اور دبئی میں بیٹھے ہوئے وہ ایک نیٹ ورک کے شخص ہے، اس کا نیٹ ورک ہے، وہ جو ہے وہ ہمارے خلاف یہ سب چیزیں چلوا رہے ہیں. اچھا. اور پی ٹی آئی کا تو یہ بندہ ہے خود. پی ٹی آئی کا تو پی ٹی آئی کو خطرہ ہے. لیکن پی ٹی آئی کو میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی اس کو اتنا جو ہے وہ یہ جو ابھی جو آئٹم دے رہا ہے سارا یہ ہے نا، یہ لندن والا آئٹم، لندن اور دبئی والا آئٹم ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کے آنے کے بعد سے وہاں نہیں آ رہے. اب سنا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ریلیشن بن رہا ہے، کوئی پتہ نہیں دبئی میں آپ کس کا حوالہ دے رہے ہیں. دبئی اس میں عشرت العباد سے ان کا آپس کا کوئی ریلیشن بن رہا ہے، پھر کوئی ایسا معاملہ چل رہا ہے آپ کے لیے؟ میری نالج میں نہیں ہے، کر رہا ہوں وہ لوگ کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے علم میں نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ آپ ایم کیو ایم کلیم کرتی ہے کہ جو ادارے ہیں با اختیار کیا جائے بلدیاتی اداروں کو، اور جو اداروں پہ یعنی کہ جو ادارے سندھ گورنمنٹ نے قبضہ کیا ایک لینڈ کنٹرول ایجنسی بنائی جائے. تو کے پی ٹی کی منسٹری تو آپ کے پاس ہے، دے دیں کے پی ٹی کا لینڈ کنٹرول کی ایجنسی. کس نے منع کیا؟ کے پی ٹی کا لینڈ کنٹرول کے پی ٹی کا منسٹر جو ہے وہ کر سکتا ہے، یا ابھی جو آئین یہ کام تو شاید آئی تھنک اسمبلی میں قانون سازی سے ہوگا. آپ بل تو پیش کریں نا. میرا نہیں خیال ہے کبھی یہ ماحول ہے بل پیش کرنے کا کے پی ٹی کا الگ. یہ تو کوئی ایک اسٹریٹجک ڈیسیجن ہو نا کہیں پہ کہ یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ ایز فار ایز میونسپل سروسز آر کنسرن، یونٹی آف کمانڈ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ میئر کے پاس ہونی چاہیے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے جو ہماری یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو وہ ہے جو ڈاکومنٹ ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ نے اس کو امپلیمنٹ کروایا تو اس سے یہ والا مسئلہ حل ہوگا. میرا نہیں خیال ہے کہ ابھی جو ہے کے پی ٹی کے وزارت یا کے پی ٹی کے ڈپارٹمنٹ اکیلے یہ والا کام کر سکتا ہے. نہیں، کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ اکیلے کر سکتا ہے. ویسے دو منسٹری کی کارکردگی کیا ہے؟ اگر آپ کو یار کے پی ٹی کے وزیر کے خلاف کوئی بات ہی کر رہی ہے تو کوئی اور بات کر لو، یہ سوال نہیں بنتا اس سے. اور بات بھی تو ایسی. ویسے کیا ان دو منسٹرز کی کیا کارکردگی ہے آپ کے؟ یار ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں میں آپ کو بتا، ابھی تو انہوں نے جو ہے وہ 2012 کے نکالے ہوئے لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے ہزار، 1,500 2,000 پتہ نہیں کتنے ہیں وہ لوگ جن کے گھر جو خاندان ان کی نوکریاں جو ہے وہ بحال ہوئی. کس نے کرائی؟ وہ منسٹری نے کرا. سپریم کورٹ سے فیصلہ ارے لے کر بھائی آئے. سپریم کورٹ سے فیصلہ کیسے آیا ہے؟ کیسے آیا؟ پہلے کیوں نہیں آ گیا؟ پہلے آیا بتا. ارے بھائی سن سپریم کورٹ سے فیصلہ ایسے آیا ہے کہ یہ منسٹری ہی جو ہے وہ اس سے پہلے والے منسٹر جو ہے وہ ان کے خلاف کورٹ میں گئے ہوئے تھے. نہیں گئے سر. ارے سر گئے ہوئے تھے نا، آپ چیک کر لینا. وہ اس سے پہلے والے منسٹر کورٹ میں گئے ہوئے تھے. اس والے منسٹر نے وہ کورٹ سے اس کیس کو واپس لے لیا جب یہ فیصلہ آیا. سپریم کورٹ سے یہ لوگ فیصلہ پہلے جیت چکے تھے. اس پہ جو ہے کے پی ٹی ان کے موجودگی میں ریویو پر گیا تو ریویو کرام میں جیت کر آئے. لوگ عدالت سے جیت کر آئے. کیس وڈرا کیا ہے نا. اس میں بھی ایم کیو ایم ارے یہی وہی تو بات کر رہے ہیں آپ. اور کیا بات؟ میں جو بات نہیں کیا. نہیں وڈرا یہ منسٹری نے جو ریویو ہے اور جو اس پہ فیصلہ تھا ان کے خلاف وہ انہوں نے اپنی وڈرا کیا. چیک کرا لیں. اگر نہیں کی ہوگی تو اگلے وی لاگ میں آپ سے اس کی تصحیح کر لوں گا. میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ وڈرا کیا ہے اور مجھے اس کا پتہ ہے سارا. اور اس کے بعد جب یہ ڈیسیجن آیا سارا تو سب لوگوں نے یہ بھی تو شکریہ ادا کیا ان کا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں دو کیس چل رہے تھے. ایک کیس تو وہ تھا جو کورٹ سے لوگ جیتے. دوسرا ایم کیو ایم کے وہ کارکنان جو گرفتار ہوئے یعنی 5-6 سال کے دوران جن کے خلاف ایف آئی آر کٹی، ان میں سے ایک آدمی بھی بحال نہیں ہوا. صرف یہ وہ لوگ بحال ہوئے جن کے کیسز نہیں تھے. تو ایم کیو ایم کے کارکنان بحال نہیں ہوئے. اس میں یہ تھوڑی سی میں بہت ساری ڈیٹیل تھوڑی سی چونکہ لوگوں کی نوکریوں کا مسئلہ ہے نا تو میں بہت زیادہ تھوڑا سا اس پہ جو ہے وہ آپ سے یہ میں نہیں کہنا چاہتا. آخری سوال کے 2 سوال. ایک تو ساری جب تو چھوٹی چھوٹی جو این جی اوز ہیں نا وہ بھی یہ کام کروا رہی ہیں کہ آئی ٹی کورسز، سیاسی جماعتیں بھی کروا رہی ہیں. کسی ہم جماعت کا نام نہیں لیتے. آپ کے پاس آئی ٹی منسٹری ہے. کوئی آپ نے شہر کے لیے پلان دیا؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی منسٹری کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہاں پہنچ چکی ہے، ڈیٹا سائنس کہاں پہنچ چکی ہے؟ اس شہر کے نوجوانوں کا کوئی آپ پہ بھی حق ہے؟ دیکھیں حیدرآباد میں یونیورسٹی یا کالج کھولا ہے انہوں نے، میں نے بھی دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے سنی ہے بات کی بہت ہی ہائی ٹیک حیدرآباد کے اس کے حساب سے وہ کالج ہمیں بھی لے کے چلیے گا. ہاں چلیں گے ساتھ. آپ جس زمانے میں میئر تھے
नाजिम थे, उस जमाने में केपीटी जो है कराची की तरक्की में बाकायदा अपना हिस्सा डालता था। अभी केपीटी ने कितना हिस्सा डाला? सारा शिकवा पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं। तो आप बताएं ना, इस केपीटी ने कोई अंडरपास, कोई फ्लाईओवर, कोई सड़क कुछ बनाई? हाँ। वो फारिग यानी कि सबसे कमजोर जो मिनिस्टर था अली जैदी, उसने भी झाड़ू लेके निकल गया था। अरे तो बड़ा कमाल कर दिया था उसने यार, आप उसको कोर्ट ये काम करे, ये वाला मिनिस्टर भी वो काम करे। देखिए केपीटी में जब जो है पैसे लगे थे तो जनरल मुशर्रफ के पैकेज से पैसे लगे थे, 1.5 अरब रुपए टोटल केपीटी ने उस जमाने में लगा, 1.5 अरब रुपए, 1.5 अरब रुपए लगाया, 1.5 अरब रुपए का जो है वो केपीटी ने उसमें वो किया था। और फिर यस, एक ब्रिज, एक अंडरपास और एक ब्रिज जो है केपीटी ने उस जमाने में बनाया। मैं इसको ये वो नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली वो तामीर है, वो कराची की जो कराची तामीर कराची का जो एक सारा सत्ता था। लेकिन भाई अब ये वाली बात रह जाएगी, अमीनुल हक साहब की मिनिस्ट्री का मेरी रिक्वेस्ट होगी आप जरूर उनसे बात, मुझे जो है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि वो जो है वो अपनी चीज़ों, उनकी चीज़ों की जिस तरह से तशहीर होनी चाहिए वो जो है वो नहीं हुई हुई, और उसमें वो इस वजह से वो बहुत इस हवाले से ये बहुत पुअर परफॉर्मेंस है तशहीर के हवाले से। और जब मैंने बात की है, जब मुझे, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास पूरी डिटेल उसकी नहीं है। तो आप एक दफ़ा कोशिश करें और उनसे बात करने की, और अभी सारे सवालात करें। मुझे लगता है कि आप भी अपने ख्यालात को चेंज करेंगे। मौलवी, आखिरी सवाल है, आइंदा बल्दियाती आम इलेक्शन में एमक्यूएम कराची से कितनी सीटें जीतेगी? हम इंशाल्लाह ताला अपनी 2013 की पोजीशन वापस बहाल करेंगे 2013 की? जी इंशाल्लाह। लेकिन आप तो कहते 2013 में कमजोर पोजीशन पे थे। नहीं आपने कहा नहीं नहीं, वो तो आपने मसल के जोर पे जीती थी। तो बस आप उस वाली बात को से बिल्कुल मिक्स ना अच्छा, करें। अच्छा। 2013 की पोजीशन है, पोजीशन की बात कर, 2013 के नंबर की बात कर रहा हूँ। डेफिनेटली जो है वो टाइम नहीं है, और ये अभी तो हम जो है वो लोगों की बैड गवर्नेंस पे और अपनी जो है हम होप दिलाकर, अपनी पुरानी लेगेसी को बताकर इंशाल्लाह ताला हम जो है वो, और अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो कामों से इंशाल्लाह ताला हम जो है वो उन 2013 की पोजीशन को हाल करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन कामों से आप 2013 की सीटें निकाल लेंगे या नहीं खैर, 2013 में देखें, 2010 में मेरी निजामत खत्म हुई थी, सारा काम ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन मसल थी, लेकिन जो है वो अब ऐसा भी नहीं है कि हमने सब कुछ छीन लिया था, ऐसा भी नहीं है, लोगों ने वोट भी दिया और कुछ कमल भी आप कहना चाहेंगे? था। नहीं, थैंक यू फॉर मच। आज के लिए इतना ही। बहुत सारे जितने सवाल पूछे इतने सारे रह गए, ये अगले इंटरव्यू के लिए रखते हैं। अभी बहुत सारे उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, बोला कि रोक के रखें, अगली दफा बताएंगे। तो हम कोशिश करेंगे हमें ही बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।